میں نے اس سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن غم منانے کا کیا ہماری سوسائٹی میں یہی طریقہ ہے؟ ہمارے گھر میں بھی تو موت ہوتی ہوگی، موت تو ہر گھر میں آئے گی، کبھی میرے اور آپ کے دادا بھی مرے ہوں گے، تو کیا ہم گواڑ میں ناچے تھے؟ کبھی کوئی کسی کی موت پہ گلیوں میں پھرا ہے، شہروں میں پھرا ہے؟ یہ تو غم کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اسلام میں، یعنی انسانی سوچ کے بھی خلاف ہے یہ طریقہ۔ اور دوسری بات یہ کہ غم آپ کیوں کر رہے ہو؟ کس بات کا غم؟ اسلام تو کہہ رہا ہے جو شہید ہے وہ زندہ ہے۔ اب زندے کا کوئی ماتم ہوتا ہے؟ حضرت حسین زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، قرآن کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ بتاؤ مجھے حسین اللہ کے راستے میں شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ حسین سے بڑا زندہ کون ہوگا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے، اور کہہ رہا ہے مردہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا سوچو بھی مت۔ بولنا تو دور کی بات ہے، اگر حسین کو تم نے مردہ کہہ دیا یہ تو بہت بری بات ہے، لیکن قرآن کہتا سوچنا بھی مت۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ سوچنا بھی مت۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، سوچنا بھی مت، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی خبر ہے، اور تیری سوچ یہ ہے کہ میں شربت، پانی ملائی ہوئی شربت پلاؤں گا، حسین کی روح کو پہنچے گی، حسین کی روح ٹھنڈی ہوگی۔ ارے پاگل، جنت کے مشروب پی رہے ہیں حسین، حسین تو جنت کے ٹھنڈے پی رہے ہیں، تیری ملاوٹ والی شربت کی حسین کو ضرورت نہیں ہے، یہ حسین کو ضرورت نہیں ہے۔ کھچڑا بناتے ہیں اور یہ ان کی روح تک پہنچے گا، کھچڑا بھی ایسا کہ تیری میری تو بکری بھی نہ کھائے، اور پھر پہنچانا چاہتے ہیں حسین کو۔ حسین جنت کے پھل فروٹ کھا رہے ہیں، ایسے کھچڑے کی حسین کو کوئی ضرورت نہیں۔ اب دیکھنا چھبیلیں لگے گی، چھبیلیں کیوں لگا رہے ہو؟ چھبیلیں پوچھو، آپ بھی پوچھا کرو، پڑھے لکھے ہو، اللہ نے دماغ دیا، کیوں چھبیلیں، کیوں شربتیں؟ حسین پیاسے گئے تھے۔ ارے پاگل، حسین روزے کی حالت میں تھے، جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ شربتیں پیتا ہے، ہم ان کی روح تک۔ ارے روح میں تم یہ دنیا کی نعمت کی کوئی خواہش جنت میں جانے کے بعد کرتا ہے؟ حسین کی روح جنت میں ہے، اور قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہے، تو قرآن سچا ہے، مولوی سچا؟ قرآن سچا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ہمارے معاشرے میں بات کر لے، اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ابھی کسی گھر میں رونے دھونے کی آواز آئے، ہائے ابا مر گیا، ہائے ابا مر گیا، ہم سب دوڑ کے ادھر جائیں گے، بھائی ہوا کیا؟ ابا مر گیا۔ ہم نے جا کے دیکھا اس کا ابا سامنے مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، زندہ ہے۔ اس کو دنیا پاگل کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ تیرا باپ تو زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے، اور تو کہہ رہا ہے بھائی ابا مر گئے۔ ارے قرآن کہہ رہا حسین زندہ ہے، اور تو کس بات کا ماتم کر رہا ہے؟ بھائی حسین آئے، حسین غم کیا غم؟ بہت تکلیفیں پہنچی، بہت نیزے لگے، تو تجھے لگے نیزے؟ حدیث تو کہہ رہی ہے شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے پر کسی کو ہوتی ہے۔ تو سچا یا محمد مصطفیٰ سچا صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد عربی نے فرمایا ہے جب شہید ہوتا ہے اور شہید کے اوپر جب کوئی تلواروں سے نیزوں سے وار کرتا ہے اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کسی کو چیونٹی کے کاٹنے پہ ہوتی ہے۔ آپ کہو گے یار یہ تو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کسی کو تلواروں سے کاٹا جائے اور اس سے تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا آپ کو۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو کھول کے سمجھا دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا عاشق ہوئی، قصہ قرآن میں موجود ہے۔ عورتوں نے تانے دیے کہ بادشاہ کی بیوی ہو کے غلام پہ مر بیٹھی،
چھوکرے پہ مر بیٹھی، بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراودها فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ مصر کی عورتیں کہنے لگی یہ بادشاہ کی بیوی ہو کے یوسف پہ مرتی ہے۔ تانے دیے نا، جب عورتوں نے تانے دیے تو زلیخا بڑی ہوشیار تھی، کہا یہ ایسے نہیں مانے گی، ان کو کیا پتا یوسف کون ہے، ان کا کام ہے تانا دینا، عورتوں کا کام کیا ہے، ان کو کیا پتا یوسف کون ہے، ان کو دکھاؤں گی میں یوسف ہے کیسا۔ سارے مصر کی عورتوں کی دعوت کی، اپنے گھر پہ بلایا، انوائٹ کیا، آؤ میرے گھر آج دعوت پارٹی ہے۔ ساری عورتیں آئی اور بادشاہ کے گھر دعوت ہو، کون نے جائے، ابھی تجھے مودی میسج کرے تو بھاگتا جائے گا، تو وہ بادشاہ کے گھر سے کال آئی تھی تو اس لیے ساری عورتیں آ گئی، بادشاہ کے گھر اسپیشل دعوت ہے۔ زلیخا نے کیا کیا، پلیٹوں میں پھل فروٹ رکھ دیے لیکن کاٹ کے نہیں دیے، ساپتے رکھ دیے، پورے رکھ دیے، کاٹو، خود چاقو ساتھ میں رکھ دیا، خود کاٹو اور کھاؤ۔ اب عورتوں نے اٹھائے وہ پھل فروٹ اور چاقو بھی اٹھایا کاٹنے کے لیے۔ اس وقت جب یہ پھل فروٹ کاٹنے لگی، اس وقت زلیخا نے یوسف کو اشارہ کیا، یہاں سے صرف گزر جاؤ، بات نہیں کرنی ان سے، ان کی طرف دیکھنا نہیں، صرف گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے سے اپنی ملکہ کے حکم پر گزرے۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اب اپنے ہاتھ پہ چھری چلے پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ حسن میں اتنی کھو گئی کہ ان کو ہاتھ سے کٹنے کا پتہ نہیں چلا۔ ایسے ہی جب شہید کوئی شہادت کے مرحلے کے قریب ہوتا ہے، یوسف نہیں، سامنے خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ جس نے یوسف کو بنایا وہ کتنا حسین ہوگا، جس نے محمد عربی کی زلفیں سجائی وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ وہ اپنا دیدار کراتا ہے، وہ شہید تلواروں کے تیروں کے وار بھول جاتا ہے، وہ حسن میں کھو جاتا ہے۔ عورتوں نے ہاتھ کاٹے، پتہ نہیں چلا، یوسف کے حسن میں شہید تلواروں کے وار کھاتا ہے، زخموں کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے نبی نے فرمایا شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے پہ تم کو ہوتی ہے۔ اب تو کہہ رہا آئے تکلیف، آئے نیزے، آئے تلواریں، تیرے کو لگی، حسین کو جو تلواریں لگی، جو تیر لگے، قرآن حدیث کہہ رہی ہے، نبی کا فرمان کہہ رہا ہے حسین کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوئی جتنی چونٹی کے کاٹنے پہ تم کو ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا حسین روزے سے تھے، حسین کو شربت کی کوئی ضرورت نہیں، حسین روزے کی حالت میں تھے، حسین کو کھچڑے کی کوئی ضرورت نہیں، حسین زندہ ہے، ماتم اس کا کیا جاتا ہے جو مر جائے، حسین تو زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہر شہید زندہ ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور شہادت اسلام میں ماتم کی چیز نہیں، فخر کی چیز، جس کو نبی نے جو ہے آرزوئیں ظاہر کی، ایک کاش کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کاش کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر شہید زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما۔ عمر نے بھی یہ دعا مانگی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی جو ہے شہادت عطا فرما، تیرے محبوب کے مدینے کی موت عطا فرما، اور تیرے محبوب کے پہلو میں قبر کی جگہ عطا فرما۔ عمر کی دعائیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسجد نبوی میں نبی کے مصلی پہ فجر کی نماز میں شہید ہوئے، اور مدینے میں شہید ہوئے، اور نبی کے پہلو میں جا کے سوئے۔